یہاں پر آتے ہوئے کئی اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ایک کویسچن جنریٹ کیا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ قوم زوال کا شکار کیوں ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو دوستو حقیقت بڑی دردناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم، خاص کر اس قوم کی سوچ جو ہے یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ہم ایک کونسلر، ایک ناظم، ایک نائب ناظم یا ایک ایم این اے یا ایم پی اے آپ کے ایک گٹر کا ڈھکن بھی لگاتے ہیں نا، ہم اس کی شان میں اتنے بڑے قصیدے لکھتے ہیں، اتنے بڑے ہم اس کی شان میں جو ہے وہ بینر نصب کرتے ہیں، اتنے بڑے اس کی شان میں فلیکسز لگاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کی ڈیوٹیز کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں گے کہ وہ ہمارے پر احسان کر ہے، تو یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی۔ میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میں خود گڑی شو کا رہائشی ہوں، یہاں پر بھی کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بنے ہوئے روڈ صرف اس لیے تروا دیتے ہیں کہ 4 فلیکسز جو ہے وہ ہماری بھی لگ جائیں گی کہ جی ہم نے روڈ پہ کام کروایا۔ تو یہ تنگ نظری ہے۔ جب تک آپ بڑے ٹارگٹس، بڑے گولز جو ہے وہ نہیں اپنے لیے سیٹ کرو گے، تب تک آپ اچیو بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب تک آپ کے بڑے ٹارگٹس، بڑے گولز آپ سیٹ ہی نہیں کریں گے، آپ کیسے جو ہے وہ یہ اچیو کریں گے؟ میں آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر سے میں بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ مطلب فرض کریں آپ نے کسی شخص کو ایک دفعہ کہا کہ میرے بیٹے کو نوکری لگوا دو۔ کسی کو، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا، آپ نے کسی ایک شخص کو کہا کہ میرے بیٹے کو نوکری لگوا دو، ایک دفعہ کہا، پھر اس کو یاد دلانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، دوسری دفعہ بھی اس کو کہا جی میرے بیٹے کو نوکری لگوا دو۔ لیکن جب آپ تیسری دفعہ بھی اس شخص کو کہیں گے تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیسری دفعہ کہنے پر اس میں سے شرک کی بو آئے گی۔ مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا کام اس شخص کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ لوگ جب کسی شخص کو اوقات سے زیادہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں ہمارے ادھر سیکٹریٹ کے اندر ایک شخص ہیں، افسر تھے، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان کا ایک ملازم تھا، بڑا ہی تابع دار ملازم تھا، کوئی 10 سال سے ان کے پاس نوکری کر رہا تھا۔ تو وہ ملازم جو ہے وہ اس کی تنخواہ غالباً تھی کوئی 17,000 روپیہ، 17,000 روپیہ وہ تنخواہ لے رہا تھا۔ تو اب جو افسر تھے نا، انہوں نے خوش ہو کے اس کی تنخواہ میں 7,000 روپے اضافہ کر دیا، اس کی تنخواہ کر دی 17,000 سے بڑھا کر 24,000 روپیہ۔ لیکن وہ جو ملازم تھا نا، اس نے جا کے اپنے افسر کا شکریہ ادا نہیں کیا، افسر کو بڑا غصہ آیا۔ اگلے مہینے اس نے اسی کی تنخواہ میں سے 7,000 ڈیڈکٹ کر دیا۔ اس نے پھر جا کے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اب تو افسر کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے بلا لیا اس کو، بھئی ادھر آؤ میرے پاس، دیکھو میں نے تمہاری تنخواہ میں 7,000 روپیہ یہ بڑھایا تھا، تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، پھر میں نے 7,000 نکال دیا، تب بھی تم نے آ کے گلا نہیں کیا، تم کیسے شخص ہو؟ تو اس نے اتنا پیارا جواب دیا، سنیے آپ لوگوں کی روح بھی خوش ہوگی۔ اس نے کہا کہ شاید سر آپ نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا تھا، آپ نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ مجھے رزق دینے والے آپ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس دن آپ نے میری 7,000 روپے تنخواہ بڑھائی، اس دن میرے گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے گھر میں رزق لے کر میرا بیٹا آیا ہے، لیکن جس دن آپ نے 7,000 روپے تنخواہ میری کم کی، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے والد کی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے والد اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے گئے ہیں، تو رزق کے فیصلے تو جو ہے یہ کہیں اور ہوتے ہیں، آپ رزق دینے والے کون ہیں؟ تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے ایک افسر جو یہاں پر سیکریٹریٹ کیا ہے، یہ انہوں نے بتائی، اور اتنی موٹی ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آنسو تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جب آپ بڑی قوم بننا چاہتے ہیں، جب آپ ایک نیشن بننا چاہتے ہیں، جب آپ اس دنیا میں قائم اپنا ایک مقام کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو بھی بلند کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی سوچ کے ساتھ آپ کو ایک بڑے گول سیٹ کرنے پڑیں گے۔ میں آپ سٹوڈنٹس کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے بڑوں نے، ہمارے بڑوں نے، آپ کے پریزنٹ میں بہت سے لوگوں نے یہ غلطیاں کی۔ یہ جو ایم این اے، ایم پی ایز، یہ کونسلر جب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، وہ لوگ ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے جیسے یہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں۔
جبکہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس وقت یہ آتے ہیں آپ ان کو بٹھائیں, گربان سے پکڑ کے بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ 5 سال ہم نے آپ کو جو ہے وہ اقتدار کے وانوں میں بھیجا تھا, کیا کام کیا آپ نے میرے ووٹوں کے ساتھ, آپ نے کیا ترقیاتی کام کیے؟ یہ آپ کے پیسے سے, میرے پیسے سے, ٹیکس کے پیسے سے اے سی والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, یہ اے سی کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, جا کے اے سی والے دفاتر میں بیٹھتے ہیں, 3 سال تو یہ شکل نہیں دکھاتے آ کے علاقوں میں, آخری 2 سال بھی اس لیے آتے ہیں کہ اے نہ ہو کہ بعد چھتر پہن جا کے اسی ووٹ لے لیے. یہ تو اس قوم کا حال ہے, اور ہم پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ گلے لگا لیتے ہیں. تو کیسے ترقی کر سکتی ہے یہ قوم؟ یہ آپ لوگوں کو آج اپنا ٹارگٹ ایک سیٹ کرنا ہے. یہ اسی طرح قوم کے ملازم ہے, جیسے ایک سکول کا ٹیچر صبح 9 بجے سکول جاتا ہے اور 2 بجے پڑھا کے واپس آتا ہے نا, تو وہ جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا, وہ اس کی فیس چارج کرتا ہے, اور یہ اس کی جاب ڈسکرپشن ہے. تو کیا بچے باہر نکل کے بینر لگانا شروع کر دیں کہ ہم سر کے بڑے مشہور ہیں آج انہوں نے ہمیں میتھ کی کلاس پڑھائی؟ یا پھر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر کوئی اپنے دفتر میں جاتا ہے, اپنی جاب ڈسکرپشن پوری کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اس المیہ سے ہم لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا. آج اپنے اندر چینج نہیں لے کر آئیں گے نا, تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ غلام ہوں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہم نے آزاد کرا لیا تھا, لیکن آج بھی ہم ذہنی غلام ہیں, ہم ذہنی غلام ہیں. ذہنی طور پر آج افسر کے سامنے, فیکٹری کا مالک جو ہے نا, وہ اپنے افسر کو, اپنے سے جونیئر کو بلاتا ہے ایسے جیسے اس نے خریدا ہوا ہے, اس کو بلا کر گالیاں نکالتے ہیں, دھتکارتے ہیں. وہ کس چیز کی اکڑ ہے بھائی تم میں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا. یہ گاڑی اور مٹی کا بنا ہوا انسان ہے, یہ 1 سیکنڈ کے اندر جب انسان کی سانس نکلتی ہے تو پھونک نکل جاتی ہے ساری. وہ جو اطراع کے آج سے 1921 میں جو لوگ اس زمین کے اوپر جو ہے وہ چوڑے ہو کے چل رہے ہوں گے, آج 2021 کے اندر وہ کہاں پہ ہیں؟ جو 2021 میں آج زمین پر چل رہے ہیں وہ اگلے چند سالوں میں کہاں پہ ہوں گے؟ یہاں پر تو 1 سیکنڈ کا کسی کو نہیں پتا. تو خدا کے لیے محبتیں بکھیریں آپس میں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ پاکستان کے بارے میں یہ بتاؤں, یہ ہمارے نوجوان نا, مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو وقت کی اتنی قدر ہے کہ یہاں پہ 70% نوجوانوں کے ہاتھ میں نا آپ کو گھڑی نظر آئے گی, اور اس 70% نوجوانوں میں سے 60% ایسے ہوں گے جن کی گھڑیوں میں سیل ہی نہیں ہوں گے, وہ صرف انہوں نے شوق کے لیے جو ہے وہ پہنی ہوں گی. تو جب آپ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ نہیں کریں گے, آپ کی ڈائریکشنز جب اس طرح کی ہوں گی, آپ کی پرائیورٹیز جب اس طرح کی ہوں گی, تو آپ ایک عظیم قوم کس طرح کی بنے.